بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بقول مضمون نگار، تاریخ اسلام کے کسی شخص کی سوانح عمری لکھنا اتنا دشوار نہیں جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کیونکہ اس میں تعلق بدقسمتی سے عقائد سے ہو گیا ہے، اور سنی اور شیعہ، معتزلی اور عباضی، خارجی مورخ بھی بے شعوری میں جذبات سے اتنے متاثر نظر آتے ہیں کہ آج 1350 سال بعد بھی دامن سمیٹ کر کوئی ایسی چیز لکھنا آسان نہیں جسے سب قبول کر سکیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیشگوئی کی تھی کہ میرے بارے میں دو طرح کے گروہ پیدا ہو جائیں گے، اور صحیح لوگ ان میں درمیانے درجے میں ہوں گے۔ ان باتوں کے پیش نظر زیادہ اعتدال پر چلتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کے چند درخشاں پہلو قارئین کی خدمت میں پیش ہیں، تاکہ ہم سب ان سے رہنمائی حاصل کریں اور اس علم و حکمت سے فیضیاب ہو جائیں جس کا وافر حصہ حق تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ نسب و خاندان۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ یہ خاندان حرم کعبہ کی خدمات، سقائے زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج اکرام کے ساتھ تعاون و امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا۔ علاوہ ازیں بنی ہاشم کو سب سے بڑا شرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا، وہ نبی آخر الزمان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو دوسرے تمام اعزازات سے بلند تر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں ہاشمی تھے۔ اس طرح حضرت علی نجیب الطرفین ہاشمی پیدا ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئیں اور ہجرت مدینہ کا شرف بھی حاصل کیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کفن دفن کے انتظامات فرمائے تھے اور اپنی قمیص مبارک کو ان کے کفن میں شامل فرمایا، اور قبر تیار ہونے پر پہلے خود اس میں داخل ہوئے اور اسے متبرک فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومہ کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب کے بعد میری نگہداشت اور ضروریات پورا کرنے میں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، اور میں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ان پر قبر کے شدائد آسان ہوں۔ ولادت اور تربیت۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ہوئی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے مجتنب رہتے تھے۔ قبول اسلام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اعزاء و اقرباء کی دعوت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد اور خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے،
اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دست و بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کا واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے معاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا، اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ الصبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جاں نثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ درا حال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن اعظم مدینہ منورہ ہوئے۔ غزوات میں شجاعت کے کارہائے نمایاں۔ نمبر 1، 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جانثار صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند منتخب جاں بازوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدہ کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین مکہ کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبارزت طلب ہوئے۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجوؤں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی بار میں تہہ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ نمبر 2، 3 ہجری میں غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ نمبر 3، 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر میں بھی
علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے بعد جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ نمبر 4، 5 ہجری میں غزوہ خندق میں کبھی کبھار کفار مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر حملے کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھڑ سواروں نے حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جاں بازوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور گھڑ سواروں کے سردار عمر کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمبر 5، غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی سرکوبی کی مہم میں بھی علم نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے بنو قریظہ کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 6 ہجری میں بنو سعد کی سرکوبی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مجاہدین کی جمعیت کے ساتھ مامور فرمایا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور یہود خیبر کی اعانت کرنے سے انہیں روک دیا۔ بنو سعد کے 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لے آئے۔ نمبر 7 ہجری میں فتح خیبر کا شرف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اس معرکہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا اور علم دینے سے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں مقدر ہے۔ اس معرکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے یہودیوں کے سردار مرعب کو ایک ہی بار میں ڈھیر کر دیا تھا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیبر کے مضبوط قلعہ کو فتح کر لیا۔ نمبر 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ بغیر کسی خونریزی کے فتح ہو گیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر چڑھا کر سب سے بڑے بت کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر اس بت کو پاش کر ڈالا اور خانہ کعبہ کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا۔ نمبر 9، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے عظیم الشان معرکہ میں 12,000 مجاہدین اسلام میں سے جو حضرات ثابت قدم رہے تھے ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو گئی اور دشمن کو شکست ہو گئی۔ نمبر 10، 9 ہجری میں تبوک کی مہم کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا۔ شیر خدا کو جہاد سے محرومی کا غم لاحق ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ نمبر 11، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں سورہ توبہ نازل ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حج کے اجتماع عام میں جا کر اس سورت کو سنائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا اور کوئی شخص کعبہ کے طواف برہنہ ہو کر نہ کرے۔ نمبر 12، رمضان 10 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جا کر تبلیغ اسلام کا حکم دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے خدا اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس دعا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا
سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ یمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تلقین سے یمن کا ایک اہم قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے آ کر شرکت کی تھی۔ علم و فضل کے کمالات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت کا جو موقع ملا تھا اس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ اکثر سفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا رہتا تھا، اس لیے سفر سے متعلق شرعی احکام سے واقفیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے موضوع پر مسح کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کے لیے کہا اور اس کی وجہ سے یہ بیان کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفائی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقرب اور تربیت کو ان کے فضائل کی اصلی بنیاد قرار دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقرب و اختصاص کی بنا پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ بعض موقعوں پر قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر بھی فرماتے تھے۔ چند مخصوص احادیث بھی قلم بند کر لی تھیں۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی سے علم و فضل کے گہوارہ میں تربیت پائی تھی، اس لیے صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی تجربہ اور فضل و کمال کے مالک ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں پڑھنے لکھنے کی تعلیم حاصل کر لی تھی، چنانچہ اسلام لانے کے وقت اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی تاہم آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اسی لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ علیہم رضوان کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریری امور انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبان وحی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض مکاتیب و فرامین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے تھے۔ حدیبیہ کا صلح نامہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ صلح نامہ کے شروع میں انہوں نے لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے قریش کے درمیان طے پایا ہے۔ اس پر قریش مکہ کے نمائندے نے اعتراض کیا کہ ہم تو محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کاٹ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان الفاظ کو میں تو اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان الفاظ کو کاٹ دیا۔ تفسیر اور علوم القرآن۔ اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرچشمہ سے پوری طرح سیراب ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے بھی واقف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مفسرین قرآن کے اعلیٰ طبقہ میں ہوتا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس کمال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی شریک نہیں۔ علم ناسخ و منسوخ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ قرآن پاک سے اتحاد اور مسائل کے استنباط میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ید طولہ حاصل تھا۔ چنانچہ تحکیم کے مسئلہ میں خوارج نے اعتراض کیا کہ فیصلہ کا حق خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں دونوں کے خاندانوں میں سے حاکم بنانے کی اجازت دی ہے، تو امت محمدیہ میں اختلاف ہو جانے پر حاکم بنانا کس طرح ناجائز ہو سکتا ہے؟ کیا امت محمدیہ کی حیثیت ایک مرد اور عورت سے بھی خدا کی نگاہ میں کم ہے؟ قرآن پاک پر عمل کا شوق۔ قرآن کے علم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پر عمل میں بھی دوسروں پر سبقت لے جانے والے تھے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 میں
اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس آیت پر عمل کیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن جلد پنجم میں اس آیت کی تشریح میں ابن جریر کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا۔ یہ حکم صرف ایک دن یا دوسری روایت کے مطابق 10 دن تک باقی رہا۔ آیت نمبر 13 میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور صدقہ دینا ضروری نہ رہا۔ علم حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پورے 30 سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے تھے اور سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 30 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ارشاد پر فائز رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے رفقائے محترم اور ہمعصروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایتیں کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی اولاد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بہت سے صحابہ اکرام علیہم رضوان، مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے علاوہ بہت سے تابعین نظام نے حدیث کے علم کا فیض پایا ہے۔ فقہ و اجتہاد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ و اجتہاد میں بھی کا عمل دستگاہ حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا ممنون ہونا پڑتا تھا۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سرعت فہم، دقیقہ سنجی اور غیر معمولی ذہانت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ منصب قضاء اور عدالتی فیصلے۔ قرآن و سنت اور فقہ و اجتہاد میں گہری بصیرت کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب قضاء کے لیے بہت زیادہ موزوں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم صحابہ کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلے کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے قاضی کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ ان کے حق میں دعا بھی کی اور قضاء کے بنیادی اصول کی تعلیم بھی دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، علی، جب تم 2 آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہر، عادل اور قابل قاضی کے طور پر اپنے فرائض ادا کیے تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس شورا میں شامل رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔
انہوں نے فرمایا تھا اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالتی فیصلے اسلامی قانون کے بہترین نظائر کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدون کر لیا تھا۔ تقریر و خطابت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خداداد ملکہ حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریریں نہایت خطیبانہ، مدلل اور بہت مؤثر ہوتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کو نہج البلاغہ کے نام سے 4 جلدوں میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ان خطبات نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو فصیح و بلیغ مقرر بنا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بہت سے اشعار بھی منسوب ہیں۔ معرکہ خیبر میں آپ رضی اللہ عنہ کا رجزیہ شعر بہت مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اقوال اور فرمودات علم و حکمت کے قیمتی موتی ہیں، ان سے قیامت تک رہنمائی حاصل کی جاتی رہے گی۔ چند ایک بطور نمونہ پیش ہیں۔ اللہ کی معرفت کے بارے میں انہوں نے فرمایا، میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے اور عقدوں کے حل ہونے سے پہچانا۔ نیز فرمایا، تنہائیوں میں گناہ کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں خدا نے اس وقت بھیجا جب ہدایت کے نشان پرانے ہو چکے تھے اور دین کے راستے مٹ چکے تھے۔ انہوں نے کھلم کھلا حق کی دعوت دی، دنیا کو نصیحت کی، ہدایت کی طرف راہبری کی اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ ایمان کے بارے میں فرمایا، ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل اور کمالات اور ان کی سیرت کے درخشاں پہلو تو بے شمار ہیں۔ طوالت کے خوف سے ان سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔